طریقے سے آج ہم اپنا نکاح پڑھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں، کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ کتنے کم لوگ ایسے ہیں جو سنت کے مطابق اپنا نکاح پڑھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، انسان دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کے جنازے کی باری آتی ہے۔ اتنا زیادہ اللہ کی قسم میت کے ساتھ ظلم ہمارے اندر کیا جاتا ہے نا، اس معاشرے کے اندر، کہ ایک شخص دنیا سے چلا گیا اور اس کا جنازہ کیا ہے، 1.5 سے 2 منٹ نہیں لگتے اس کا جنازہ پڑھ دیا جاتا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، جو آپ نے دعائیں بتلائی ہیں، اس کے لیے وہ کی نہیں جاتی۔ کھڑے ہوئے ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، یہ جنازہ اتنا بڑا مقصد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے، جنازے کے لیے آتا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، جنازے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر اس کو اجر عطا کرتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ 14 سے 15 کلومیٹر اس کی لمبائی اور چوڑائی بنتی ہے احد پہاڑ کی، اتنا اللہ پاک اس کو اجر دیتے ہیں۔ مگر ہم نے کیا کیا کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اس کو ویسے ہی ختم کر دیا۔ 1.5 سے 2 منٹ لگائیں گے، جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے پاس کھڑے ہیں، ایک نوجوان ہے، آپ نے اس سے سوال کیا، فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا نام جو ہے نا وہ عبد العزیٰ ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا نام عبد العزیٰ نہیں ہے، تمہارا نام عبداللہ ہے۔ عبد العزیٰ کا مطلب ہے کہ عزیٰ کا بیٹا۔ عزیٰ ایک بت تھا جس کو مشرکین جس کی پوجا کیا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے نام کو بدل دیا، فرمایا کہ تمہارا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے شہادت کی دعا کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے سچی نیت کے ساتھ نکل پڑتا ہے، اس کو جدھر بھی موت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ اور اجر عطا کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگلا دن ہوا تو عبداللہ وہی نوجوان سے ابھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور بخار ہوتا ہے، اتنا شدید بخار ہوتا ہے کہ اسی کے اندر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان صحابی کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ کا جنازہ پڑھایا اور اتنی لمبی دعائیں کی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ کاش میت میری ہوتی۔ یہ مفسر قرآن ہے، کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ کاش میت میری ہوتی۔ اور دیکھیں جنازہ پڑھانے کے بعد قبر کے اندر جو ہے نا وہ قبر کے اندر رکھا ہے، تدفین کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اب اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ ثابت قدمی کا سوال کرو، اب اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ اس ٹائم اس سے سوال ہو رہے ہیں، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اس وقت اس سے سوال ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اتنی لمبی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ 2 منٹ نہیں لگائیں گے۔ آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ 2 منٹ میں کتنا خشوع پیدا ہوتا ہے۔ آپ کریں نا 2 منٹ دعا، کتنے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کتنی جو ہے وہ آپ پر رکت طاری ہوتی ہے، کتنا خشوع آتا ہے انسان کے اندر۔ تو عزیز بھائیو شریعت کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے، یا شریعت کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ ہم سب کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے، ہم کو سوال کرنا چاہیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کیا فائدہ جہاں پر دعائیں کرنی تھی، جہاں پر کھڑے ہونا تھا وہاں پہ دعائیں نہیں کی، اور اس کے بعد جو ہے غیر شرعی عمل کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کر اس کو بخشوا رہے ہیں۔ بتائیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کوئی ایسی چیز جو تم کو جنت کے قریب کرتی ہو اور جہنم سے دور کرتی ہو، میں نے تمہارے لیے اس کو واضح کر دیا، میں نے بیان کر دیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد انسان کے لیے اس کے لیے قرآن پڑھنے، اور بعض لوگ 100 قرآن پڑھواتے ہیں، بعض 200 پڑھواتے ہیں، بعض 10 پڑھواتے ہیں، بعض 20 پڑھواتے ہیں، کہ اس بات کا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ قرآن مردوں کے لیے؟ زندگی کے اندر اس نے کھول کر نہیں دیکھا تو دنیا سے جانے کے بعد کیا قرآن اس کو فائدہ دے جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ میرے عزیز بھائیو عبداللہ بن ابی جو منافقین کے سردار ہے، اس کو موت آتی ہے تو اس کا بیٹا نبی الاسلام کے پاس آتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے والد کا آپ جنازہ پڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں، اپنا کرتا اس کو پہناتے ہیں اور اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک داخل کرتے ہیں، پھر اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔
تو اللہ پاک نے جنازے کے بعد وہی کیا، فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لهم، آپ ان کے لیے آپ نے ایک مرتبہ میرے حبیب جنازہ پڑھا ہے، آپ نے ایک مرتبہ بخشش کی دعا اس کے لیے کی ہے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، 3 طرح کا سلسلہ باقی رہتا ہے، باقی سارے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں۔ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اس کو معاف کر دے گا تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ اس کا جنازہ پڑھتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، دوسری حدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر آپ کی بیٹیاں جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، اگر تمہاری کوئی لغزش ہوئی، کوئی غلطی ہوئی تو قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ نہ یہ طریقہ نبی علیہ السلام کا تھا، نہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو اختیار کیا ہے، اور نہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے کسی صحابی نے اختیار کیا ہے، بلکہ آپ تو یہ درس دیا کرتے تھے کہ خود عمل کریں، خود قرآن پڑھیں، خود نماز پڑھیں، خود دین کے اوپر چلیں، اور اسی چیز کے اندر، اسی بنیاد پر آپ کی نجات ہے، نہ کہ نجات اس کے اندر ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور آپ کے لیے اتنے قرآن پڑھا دیے جائیں، کل کروا دیا جائے، 30واں اور 40واں کروا دیا جائے، اور سال کے بعد پھر جو ہے وہ ایک ختم کروا دیا جائے۔ میرے عزیز بھائیو بتائیں، کیا ان چیزوں سے جانے والے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ جانے والے کو ان چیزوں سے کیا فائدہ ہے؟ مگر آج کل ہم نے ان چیزوں کو شریعت بنا کر دین کے اندر داخل کر دیا ہوا ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کو شریعت بنایا ہوا ہے، اسلام کا حصہ بنایا ہوا ہے، جو کہ سرے سے اسلام ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام کی جو نماز کا طریقہ ہے، 400 سے زیادہ احادیث ہے میرے دل بھائیوں، 400 سے زیادہ احادیث ہیں نبی علیہ السلام کے نماز کے طریقے کی، کہ آپ نے نماز کیسے پڑھی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر رفع الیدین کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو یا اپنے کندھوں تک یا اپنے کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے۔ 400 سے زیادہ احادیث ہے اسی چیز کے اوپر کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے ہوئے، نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے شروع کے اندر نبی علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیں کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس کی مخالفت کے اندر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جبکہ عزیز بھائیو ترک رفع الیدین، نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کو چھوڑا ہو، اس بارے میں صحیح ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر اس چیز کے بارے میں ایک روایت بھی صحیح ہو، یہاں پر بھی اور جگہوں پہ بھی اس کی تبلیغ کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے، کہ اگر ایک چیز کو نبی علیہ السلام نے اختیار کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو چھوڑنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، 400 سے زیادہ احادیث ہیں۔ دیکھیں آج لوگوں کو فتنے میں کیسے ڈالا جاتا ہے، بعض لوگ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں، دیکھیں جی ایک رفع الیدین کرتا ہے ایک نہیں کرتا، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو اختلاف والی بات نہیں ہے، اس میں کون سا حرج ہے؟ مقصد تو نماز ہے، وہ بھی پڑھتا ہے یہ بھی پڑھتا ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ عزیز بھائیو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل اختیار کیا ہے جس عمل کو میں نے اختیار نہیں کیا، جس نے ایسا طریقہ اختیار کیا جس طریقے کو میں نے اختیار نہیں کیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فہو رد، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا، اللہ فرمائیں گے کہ بتاؤ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ تو بندہ کہے گا الا وقت صلیت 60 سنہ، کہ اللہ میں 60 سال تک نماز پڑھتا رہا، میں 60 سال تک تیری عبادت کرتا رہا، میں نماز پڑھتا رہا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے تمہاری ایک بھی قبول نہیں کی، ساری کی ساری 60 سال کی ضائع چلی گئی ہے، رائگاں چلی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں۔ ہمیں دنیاوی معاملات کے اندر ہم نے ایک چیز خریدنی ہو، زندگی کے اندر ایک مرتبہ گھر بنانا ہو، 2-4 مرتبہ گاڑی خریدنی ہو، ہم کتنے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اور نماز ہے جو ایک دن کے اندر 5 مرتبہ، کیا ہم نے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے؟ کسی سے سوال کیا ہے؟
بس جو آباء و اجداد کو کرتے دیکھا وہی ہم کر رہے ہیں، کبھی اتنی زحمت ہی نہیں کی، ہم بھی تحقیق کر لیا کریں۔ میرے عزیز بھائیو، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو حرج کی بات ہے، سب سے بڑا حرج یہی ہے کہ ایک کام کے کرنے کے بارے میں میں نے حکم دیا ہے اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، فرمایا فہو رد، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ نکاح ہو، چاہے وہ جنازہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، جو میری سنت کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس بندے کی آمین جو ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قال الامام وللضالین فقولوا آمین، کہ جب امام وللضالین کہتا ہے فقولوا آمین تو تم اس کے ساتھ آمین کہا کرو۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور فرمایا کہ یہودیوں کو اگر مسلمانوں سے سب سے زیادہ چڑ ہے تو ان میں سے ایک جو وجہ بنتی ہے وہ ان کا آمین کہنا ہے، کیونکہ وللضالین کا مطلب ہی یہی ہے کہ یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا یہودیوں میں سے اور جو گمراہ ہوئے عیسائیوں میں سے، یا اللہ ہمیں تو ان جیسا نہ بنانا، نہ ہمیں ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ دعا کی جاتی ہے تو وللضالین، اور آگے آمین نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم آمین کہا کرو، اور آمین کا مطلب ہے ای استجب، یا اللہ یہ جو ہم نے دعا کی ہے اس کو قبول فرما۔ تو میرے عزیز بھائیو دیکھیں دوسرے مقام پر صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من وافق، فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق آ گئی۔ آپ نے فرمایا آپ یہاں پر اللہ کے گھر میں آمین کہتے ہیں، فرشتے آسمانوں میں بھی آمین کہتے ہیں، فرمایا فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی موافقت کرے گی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گی۔ تو میرے عزیز بھائیو دیکھیں اب اس کے اوپر بھی روایات کو پیش کیا جاتا ہے، ایک طریقہ نبی علیہ السلام کا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ادھر بھی دلائل ہیں ادھر بھی دلائل ہیں۔ ایک بات تو بتائیں، اگر دونوں طرف دلائل ہیں تو کیا نعوذ باللہ اللہ پاک نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخلوق کو، ان لوگوں کو آپس کے اندر لڑانے کی کوشش کی؟ کیسے دونوں طرف دلائل ہو سکتے ہیں؟ ادھر بھی دلائل ادھر بھی دلائل، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اختلاف لوگوں کے اندر پڑے؟ میرے عزیز بھائیو دلائل ایک طرف ہے، احادیث واضح ایک طرف ہے، اور ہاں دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف قول ہے، کسی فقیہ کا قول ہے، کسی مجتہد کی رائے ہے جس کو لوگ قبول کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی فتنوں کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ میں آپ کو آخری ایک چیز بیان کرتا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نماز سنو۔ بیٹے کو کہتے ہیں کہ آپ نماز سناؤ، بیٹے نے نماز سنانی شروع کر دی، اور درود شریف کے بعد اس نے جو نماز کی آخری 4 دعائیں ہم پڑھتے ہیں اس نے پڑھی نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، وہ دعائیں جن کے اندر 4 چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے، اس نے وہ دعائیں پڑھی نہیں ہے۔ طاؤس بن کیسان کہتے ہیں کہ تمہاری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز ہے ہی نہیں۔ اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ تمہاری نماز، تابعی وہ ہے جس نے صحابی کو دیکھا، طاؤس بن کیسان تابعی ہیں، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو نماز ہے وہ نبی علیہ السلام کے طریقے والی سنت والی نماز نہیں ہے، اور ایسی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہوا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اور اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بتائیں یہ جو دعا ہے، احادیث کی اتنی کتابیں ہیں، کسی ایک کتاب کا حوالہ کہ کسی ایک کتاب کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو آج ہم کیسے فتنوں کا شکار ہوتے ہیں کہ یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ ایسی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کی اقتدا کر رہے ہوں گے کہ ان کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، سچی جو خالص سچی جو چیز ہے اس کو وہ بیان نہیں کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کے اندر یہ فرمایا ہے، میں اکثر اس قرآن مجید کی آیت کو پڑھتا ہوں، میرے عزیز بھائیوں اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کثیر من الاحبار والرہبان، جو اکثریت احبار و رہبان کی ہے، مولوی صاحبان دوسرے معنی میں جس کو کہتے ہیں، کہ اللہ فرماتے ہیں ان کی جو اکثریت ہے
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔